صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن، حیرت کی بات ہے نا، اس میں تعجب ہے کہ تعجب ہے اس بندے پر کہ اس کو یقین نہیں ہے۔ یہ جو روز کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اٹھایا جانا ہے۔ جس کو تو یہ یقین ہوگا اس کے تو ہاتھ کانپ جائیں، اس کی تو زبان لڑکھڑا جائے کہ میں آج اس کو تو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، میرا تو حساب ہو جائے گا، اور میری تو کتاب میں لکھا ویل للمطففین۔ میں کدھر جاؤں گی یہ تطفیف کر کے؟ مجھے اس بندے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس کو نہیں پتا چلا، ڈزنٹ میٹر، اللہ کو تو پتا چلا ہے۔ کسی نے غلطی سے آپ کے بیگ کے اندر اضافی چیز ڈال دی، کسی نے، آپ نے اس کو جتنے پیسے دیے، آپ نے 20 کا نوٹ دیا، اس نے 50 کا سمجھ لیا، اس نے جو آپ کو چینج دیا وہ $30 دے دیا، اور آپ خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا اس نے غلطی کر دی، ہمارا کیا قصور ہے، اس کی غلطی تھی نا۔ اور اس چیز کو ہم بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں بہت، جو اس طرح سے لوگوں کے یعنی جس کو کہیں گے نا دھونس جما کے ان سے نکلوا لیتے ہیں نا چیزیں، اس کو ہم بہت سمجھداری سمجھتے ہیں، اور ہم بلکہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ یہ ذرا جا کے ان کو ذرا اچھی طرح ان کی دھلائی کرے گا تو پھر دیکھنا وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، دیکھنا کیسے ہم پیسے نکلوا کے لاتے ہیں، اور پھر اس کو بہت خوش ہو کے بیان بھی کرتے ہیں۔ جب تک کوئی اپنی خوشی کے ساتھ نہ دے دے کوئی چیز، اور دھوکہ بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے، تب تک ہم نہیں کسی کا مال لے سکتے۔ تو یہ انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ اٹھائے جانے والے ہیں یہ بڑے دن کو، کیا ان کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اس دن تو یہ سارے عمل سامنے آ جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کوئی ہماری زندگی کا پہلو نہیں چھوڑا قرآن میں کہ جو کور نہ ہوا۔ لے اب اس کی بھی بات آ گئی، جہاں ہم آنکھ بچا کے یہ سارے کام کر لیتے ہیں اور پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، معمولی سی چیزیں، مثلا کسی نے کوئی ہیرا پھیری کہیں کی ہے اور بہت تھوڑی $1 کی بس کی ہے، اب وہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا، نہ بعد میں کوئی ہمارے پیچھے آیا، نہ کہیں عدالتوں میں کسی نے مقدمے کیے، لیکن کرتے رہے $1 کی کرتے رہے، اور اس سے بچ بھی گئے کسی پکڑ سے۔ تو کیا سوچتے ہیں اللہ کو نہیں پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو کیا سمجھ نہیں ہے کہ ایک بڑا دن ہے، عظیم سے ہی پتا چل جاتا ہے کتنا وہ بڑا دن ہوگا، اور وہ بڑا دن کیسا، کتنا بڑا ہے، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ 50,000 سال کے لیے تمہیں ایسے اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کو نے دیکھا تیر کمان میں کیسے یعنی کھچا ہوا ہوتا ہے نا؟ تو لوگ وہاں پہ بھی ایسے کھڑے ہوں گے کہ سوائے 2 قدم رکھنے کی جگہ کے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ 50,000 سال کے لیے کھڑے ہونا، سوچیں ہم تراویح میں کھڑے ہوئے ابھی، دیکھیں کتنا مشکل ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے اندر ہی تھک جاتے۔ ہم کچھ بھی کام کرنے لگتے ہیں، ذرا دیر کہیں لائن میں ہی کھڑے ہونا پڑ جائے انتظار کے لیے، کہتے ہیں ہائی میری تو ٹانگیں آج تھک گئی کھڑے کھڑے۔ 50,000 سال کے لیے کھڑے ہونا، یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کو نہیں اس چیز کا احساس کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے یعنی میدان حشر میں، تو آدھے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے. کیا وجہ ہوگی پسینہ آنے کی؟ تو اعمال وہ سارے یاد آ جانے، پھر جو بھی بھول گئے وہ بھی یاد آ جائیں گے. اور دوسرا کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا. تو حدیث کے جو راوی ہیں سلیم بن عامر تابعی، انہوں نے اس حدیث کو مقداد سے روایت کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے کیا مراد لیا، زمین کی مسافت والا میل جو ہم 1 مائل کہتے ہیں، یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو بھی یہی کہتے تھے میل. وہ سلائی دیکھی آپ نے کبھی سلائی؟ اب تو سرما دانیاں نہیں ہوتی، لیکن کتنی یہ انگلی کے برابر، اتنی قریب. کیا وہ 1 مائل والا مائل ڈسٹینس ہوگا یا اتنی سی سرمے کی سلائی کے برابر فاصلہ ہوگا انسان میں اور سورج میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی نا، اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوگا اور اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا، ایسے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آسان نہیں ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، آسان نہیں ہوگا وہ دن فیس کرنا. اور جن کے اچھے بھلے عمل ہوں گے وہ جہنم کو دیکھ کے نفسی نفسی پکاریں گے، تو جنہوں نے تو تطفیف کی ہوگی یا جنہوں نے بڑے بڑے دھوکے کیے ہوئے، بڑے بڑے غبن کیے ہوئے، ان کا کیا حال ہوگا. اور جو زندگی میں دیکھے تطفیف ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو انسان یعنی صرف ایک دفعہ زندگی میں کرے. جب انسان کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو وہ ایک جگہ نہیں صرف کرتا، جہاں اس کو موقع ملتا ہے، جہاں اس کا داؤ لگ جاتا ہے، جو جس پوزیشن پہ ہے، جو جہاں جہاں پہ بھی ہے، جب ایک عادت اندر ہو نا کہ میں اس طرح کر کے فائدہ نکلوا سکتی ہوں، اس طرح کر کے مجھے پروفٹ ہو سکتا ہے، تو وہ بائی ہک اور کروک وہ ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ ہر طرح سے کرتا ہے کہ میں کس طرح سے کروں ہیرا پھیر، کیونکہ عادت جو ایک پڑی ہوئی ہے. کیونکہ جیسے ہمیں ہمارے ملکوں سے یہی چیز ہم نے سیکھی، اسی چیز کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ اتنی یہاں پہ بچوں کے اندر اتنی چیز نہیں ہے جتنی جو ہمارے بیک ہوم وہاں سے آئے ہوئے لوگ ان کے اندر ہے. وہ یہی چیز دیکھتے رہے، یہی سنتے رہے، فلانے کیسے ہیرا پھیری کی، فلانے کیسے داؤ دکھایا، فلانے کس طرح سے جھانسا دے دیا، وہ اسی طرح کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے دوسرے کے اوپر، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ہر ایک کو لگتا ہے کہ بس دوسرا مجھے دھوکہ ہی دے رہا. کیسا معاشرہ ہوتا ہے نا ایسا، جس میں کوئی آپس کے اندر یعنی مسلمان رہتے ہیں لیکن آپس کے اندر کوئی بھائی چارہ نہیں ہے. ایسے لگے کہ دوسرا کوئی لٹیرا ہے جو مجھے لوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہے. ہر ایک نے منہ کھولا ہوا کہ کس طرح دوسرے کو ریپ آف کر دوں. یہ مسلمان معاشروں کا حال ہے. پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں ہائی پتہ نہیں مسلمانوں کے اوپر اتنی مشکلات کیوں، بیچارے مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں. ہم اپنے حالات تو دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں اور اس کے بعد یہ احادیث دیکھیں اور اس کے بعد یہ آیات دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ کیوں ہو رہے ہیں ذلیل. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اتریں گی ایسے معاشرے میں. جعلی پاسپورٹ بنا لینا، جعلی شناختی کارڈ بنوا لینا، ووٹ ڈالتے وقت کس طرح سے جعلی ووٹ کر دینا، 2-3 دفعہ ووٹ ڈالنے چلے جانا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تطفیف سے بہت بڑی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا، تطفیف کس میں ہوتی؟ معمولی حقیر چیز کے اندر ہوتی ہے، حقیر چیز کے اندر. اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو سب لوگ، یہ آیات بہت پریکٹیکل ہیں،
سب لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے بچوں سے یہ آیات شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا ہو. یہ اتنی سخت وعید ہے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے. اپنے ارد گرد چیک کریں تاکہ کہیں ہم اس وبال میں نہ آ جائیں، کہیں ہم اس سزا کے مستحق نہ ہو جائیں. تو بات تو یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایسے کرتے ہوں گے. دیکھیں مسلمان کے لیے تو امیجن ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ اس کو نہ یقین ہوگا. لیکن آج الٹ ہو گیا، وہ جن کو نہیں یقین وہ پھر بھی ایمانداری میں ہیں، اور جن کو یقین ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کا دن ہے، وہ سب سے زیادہ آگے ہیں تطفیف کرنے میں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو ایسے کام کرتے ہیں وہ فجار ہیں، اور ان کی کتاب جو ہوگی سجین میں ہوگی. سجین کیا ہے؟ سجن کی بھی ایکسٹریم فارم ہے سجین. جب ہم ایسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے حروف جو ہوتے ہیں الفابیٹ جیسے بڑھتے ہیں اس طرح معنی میں بھی ایک ایگزیجریشن آ جاتی. تو یعنی قید خانہ، اور اس میں مبالغہ کے بہت خوفناک قید خانہ، بہت خوفناک کوئی جگہ ہے جہاں پر ان کی کتاب رکھی جائے گی. اچھا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تطفیف کر دی، پتہ نہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. ان کو فجار کہا گیا. اب یہ فجار دیکھو کس طرح ان کی کتاب کو سجین میں رکھا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کیا کیا کرتے تھے، حقوق العباد میں بھی کم حق کر کے دیتے تھے. اس میں بھی اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، اس میں سے ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی ہے. ہم نے کہیں کسی چیز کو خریدنے یا بیچنے میں تو نہیں کمی کی. ہم نے اللہ کے حقوق پہ عبادات میں تو نہیں کوئی کمی کی بھی. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنی. پھر اگر کہیں ہے تو ہم نے اس کو فکس کرنا ہے، کیونکہ ادروائز کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ فجار میں. اور فجار کا اعمال نامہ، ان کی کتاب کہاں پر ہے؟ ایک خاص مقام ہے جو سجین کہلاتا ہے، وہاں پر رکھی جائے گی. اور یہ مقام کہاں ہے؟ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. واللہ عالم وہ کون سی جگہ ہے. 7 زمینوں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہاں پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اچھا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کی کتاب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کتاب بھی رکھی جائے گی اور ان کی روحیں بھی وہاں ہوں گی. اور کتاب سے مراد کیا؟ یا تو ان کا اعمال نامہ یا پھر کوئی بڑی بک ہے وہاں پہ جس کے اندر ان کے کرتوت لکھے ہیں کہ یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ ان کی بدعمالیاں. اور اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ روحیں رکھی جائیں گی تو وہ روحیں کس جگہ پہ ہیں؟ 7 زمین کے نیچے کوئی طبقہ ہے وہاں پہ ہے. اور 7 زمینوں کے نیچے کیا جگہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بیسمنٹ کے نیچے بیسمنٹ کے نیچے بیسمنٹ کے نیچے کوئی اندھیری کوٹھڑی ہے. جسٹ امیجن کر کے بھی دیکھیں نا تو خوف آتا ہے یہ بات کہ کیسی جگہ ہوگی وہ. اور وہاں پہ ان کی روحیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بکس بھی رکھی ہیں. یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے کالے کرتوت ہیں، اور یہ تمہاری جگہ ہے. اور آپ سوچیں کہ جیسے ہم پڑھتے نہیں ہیں حدیث میں کہ جب وہ بد کی روح پر جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اس کو وہاں پہ انٹری نہیں ہے اس کے لیے پاسبل، اور زمین کی گہرائیوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. اب کیا ہے؟ وہ روح بھی وہاں رہ رہی ہے. کون سی جگہ پہ رہ رہی ہے؟ اندھیری جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، قید خانے. سوچیں آپ. اچھا ویسے ہی چلے زمین کے نیچے کو چھوڑیں، ویسے ہی کسی کو کہہ دیا جائے، پتہ چل جائے کہ اس کو جیل ہو گئی ہے یا اس کو ٹارچر کیمپ میں بھیج دیا گیا، کیا حال ہو؟ صرف یہ سننا بھی ذلت بھی ہے اس میں، اور وہ تو کانپ جائے کہ ہائے جیل میں جانا پڑے گا مجھے اور ٹارچر سیل میں مجھے رکھا جائے گا، اب کیا بنے گا میرا. یہ تو عام دنیا کی وہ ہیں. اور دیکھیں سجین، میں نے آپ کو بتایا اس میں ایگزیجریشن ہے. اللہ کا سجن کیسا ہوگا پھر. اور یعنی جو احادیث میں وہ بدبودار ہے، وہ بہت گہرائی میں نیچے ہے، اندھیرا ہے وہاں پہ، بہت خوفناک ہے. وہاں پہ روح رکھی جائے. یہاں پہ ہم دنیا کے اندر کسی ایسی جگہ پہ
دم گھٹنے لگتا ہے، اور وہاں اس جگہ پہ انسان کو رہنا پڑے اور قیامت تک. اور پھر کن کا ساتھ ہے؟ وہ ایسے ہی جو لوگ فاجر فاسق ہیں انہی کے ساتھ رہیں گی روحیں، وہ بھی ویسی روحیں وہاں پہ ہوں گی. ظاہر ہے کمپنی کن کی مل رہی ہے؟ آپ جیسے کام کرتے تھے ویسے ہی لوگوں کی ہے نا، برے برے لوگوں کی سب کی ایک ہی جگہ ہے. کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی مجرم اور ہیں، ان کے ساتھ رکھا جائے گا. اور بدبودار جگہ کو ہم دنیا میں کسی بدبودار جگہ کے پاس سے گزرے تو ناک بند کر لیتے، اور یہ بدبودار جگہ ہے. اندھیری جگہ پہ ہم رہنا نہیں چاہتے، یہ سخت اندھیری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. جب بھی ایسے آتا ہے نا مَا أَدْرَاكَ، یعنی تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں کیا پتا. اس سے اس چیز کی شدت کا پتا چلتا ہے، انٹینسٹی، کہ کتنی کیسی کبھی جگہ ہوگی وہ، کتنی بری جگہ ہے وہ، تمہیں کیا پتا. تو شدت کا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اٹس بیونڈ یور انڈرسٹینڈنگ، بیونڈ یور امیجنیشن. تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جگہ کیسی. جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کبھی، میں بتا ہی نہیں سکتی وہ کیا، تمہیں سمجھ، تو یعنی بہت شدت اس کے اندر پائی جاتی ہے. کتاب مرقوم، کتاب مرقوم یہ سجین کی ڈسکرپشن نہیں آ رہی، یہ پچھلی آیت کی ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین. وہ کتاب کیسی ہے؟ کتاب مرقوم. سمجھ آئی نا؟ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ سجین کو کہا جا رہا ہے کتاب مرقوم، بلکہ اس سے پچھلی آیت پہ جائیں کہ جب کتاب الفجار جو سجین میں رکھی جائے گی وہ کتاب کیسی ہے؟ مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے. ایسی ہے کہ ایسی لکھائی نہیں ہے کہ کہیں مٹ جائے گی، وہ بالکل تیار ہے. اور جو چیز بھی انسان فاجر کرتا ہے وہ اس کے اندر سب ڈسکرپشن کے ساتھ پکی پکی لکھی ہوئی ہے، کوئی اس کے جا کے مٹا نہیں سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. انہوں نے کیا جھٹلایا؟ انہوں نے جھٹلایا اس دن کو، انہوں نے جھٹلایا اللہ کو، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. کیونکہ دیکھیں تبھی تو وہ یہ کام کر رہے ہیں نا. الذین یکذبون بیوم الدین، جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلا دیا. تو یہ پتہ چل گیا مکذب وہ کون سی ہے. مکذب ویل تو ہے ان کے لیے، جیسے متففین کے لیے ویل ہے، اسی طرح مکذبین کے لیے ویل ہے. اور وہ یہ مکذبین کون ہے؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کا عمل کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسا عمل کرتا ہے پھر وہ مادر پدر آزاد سمجھتا ہے خود کو. مجھے کون پوچھے گا، مجھے کس کی پکڑ ہے؟ یعنی یا تو یقین ہی نہیں ہے اس دن کا، یا شک میں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جو تطفیف کر رہے ہیں. کیونکہ ایسے تو انبلیویبل بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہو اور پھر بھی تطفیف کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان بالآخرہ کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان بالآخرہ کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.